بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے درود شریف سے ریلیٹڈ کچھ مشاہدات پیش کروں گی جو کہ مختلف لوگوں کے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوشش یہی ہے کہ ہم سبھی لوگ اس سے موٹیویٹ ہو سکیں تاکہ درود شریف پڑھ سکیں اور درود شریف کی کثرت بھی کر سکیں، اور ساتھ میں وہ کیفیت بنانے کی کوشش کریں جس میں درود شریف بہت زیادہ قبول و مقبول ہوتا ہے، جس کی بہت جلدی فیوز و برکات اور انوارات ملا کرتے ہیں۔ ایک بہن ہے اور کہتی ہیں کہ مجھے درود پاک پڑھتے ہوئے تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، اور میں نے 1.25 کروڑ کی نیت کی تھی اور الحمدللہ 95 لاکھ پڑھ چکی ہوں، اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بار زیارت سے مشرف ہوئی، اور اس وقت میں انتہائی پریشان تھی، تو الحمدللہ وہ میری پریشانی ختم ہوئی، بہت خوشی ملی، اور کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی زیارت کی خواب میں، اور اللہ پاک نے یہ بھی مجھے شرف بخشا کہ میرے ایک دوست نے مجھے 11 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک زیارت کرنے کے لیے 2 دن کے لیے دیے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کہ جب مجھے میری دوست نے منہ مبارک زیارت کے لیے کچھ دنوں کے لیے دیتی تھی تو میں ان کے سامنے بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام لکھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً بھی لکھتی رہتی تھی، اور جب مزید میں کسی دوست کے پاس منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں منہ مبارک کے سامنے وہ سلام پڑھتی تھی۔ پھر بعد میں وہ میرے لکھے ہوئے سلام کسی مشہور نعت خواہ نے بھی پڑھے اور سوشل میڈیا پر آئے۔ سوشل میڈیا پہ آنے کے تقریباً 2 دن بعد اللہ پاک کا کچھ خاص ہی فضل و کرم ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کچھ خاص ہی نظر کرم ہوئی کہ منہ مبارک مجھے ہمیشہ کے لیے عطا ہوں، جسے میں ہمیشہ اپنے گھر میں رکھوں گی۔ کہتی ہیں کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ میں نے دوسرے بزرگان دین کی بھی زیارتیں کی اور بہت ہی مجھے سچے خواب آنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے مزید نیت یہ بھی کی کہ جیسے ہی 1.25 کروڑ درود پاک مکمل ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ 10 کروڑ کی نیت کروں گی، اور میری خواہش ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کے عالم میں بھی دیکھوں۔ مزید بتاتی ہیں کہ شروع میں 1000 درود پاک پڑھتی تھی، آہستہ آہستہ درود پاک میں اضافہ ہوتا گیا، اور الحمدللہ پھر میں 10,000 15,000 روزانہ پڑھنے لگی، اور میں نے روٹین بنا لی کہ کم از کم 10,000 تو روزانہ لازمی پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اور پھر اگر کبھی کسی وجہ سے درود پاک رہ جاتا تو مجھے چاہے رات کے 2 بجے تک بھی جاگنا پڑتا تو میں جاگتی، لیکن 10,000 پورا کر کے سوتی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ اب زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں قدم رکھا کامیابی مقدر میں ملی الحمدللہ۔ ایک دوسری بہن کا مشاہدہ ہے کہ ان بہن کو تقریباً 50 سے زائد بار زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ یہ ایک اور مشاہدہ آپ کی نظر کرتی ہوں کہ ایک بھائی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گجرانوالہ گھنٹہ گھر کے پاس چاول کی ریڑھی لگایا کرتا تھا سن 1970 سے۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، شادی ہوئی، اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا کی، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کی۔ دونوں بچیاں جوان تھیں، لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کی شادی کر سکتا، اور گھنٹہ گھر کے پاس ہی ایک مغل صاحب کی کپڑے کی دکان تھی۔ سن 2008 کی بات ہے کہ وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ بشیر صاحب، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے، اور میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ مجھ غریب پر یہ کرم کیسے؟ خیر گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر دی۔ سال گزر گیا، وہ شادی کا تقاضا کرنے لگے، اور میرے پاس 10,000 روپے بھی نہیں تھے کہ میں بچیوں کو رخصت کر سکتا۔ بیوی کہنے لگی اب اللہ پر بھروسہ رکھیں، شادی کا دن طے کر دیں۔ ہم نے تاریخ طے کر دی۔ پھر 25 نومبر 2009 کو شادی کو 7 دن رہ گئے تھے، صرف 7 دن۔ میں پریشان کہ اب کیا ہوگا، شادی کیسے ہوگی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ مغرب کا وقت تھا، انہی سوچوں میں غرق صحن میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھ کر باہر گیا، دروازہ کھولا، سامنے ایک بارش نوجوان کھڑا تھا جسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ کون؟ تو وہ بولا کہ کیا بشیر صاحب کا گھر یہی ہے جو چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی میں بشیر ہوں۔ تو جواب دیا پھر کیا ہم اندر بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ پھر میں اسے گھر کے صحن میں لے آیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بولا کہ میں کراچی سے آیا ہوں، 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، اور مجھے بتائیں آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینے سے حکم ملتا ہے کہ گجرانوالہ جاؤ، ہمارے غلام کی مدد کرو، اس کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ یہ سن کر میری دھاڑ نکل گئی کہ میں دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ عرض کی بیٹا میں تو بہت گناہ گار ہوں، ہاں پچھلے 45 سال سے بلا ناغہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں، اور تو کچھ نہیں۔ تو وہ جو نوجوان رونے لگا، بولا جس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود پڑھتے ہیں انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، وہ مجھے دیا، مجھے گلے سے لگایا اور بنا اپنا نام پتہ بتائے مجھے مل کر رخصت ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ بعد میں بریف کیس کھول کر دیکھا تو اس میں 30 لاکھ روپے تھے اور ایک خط کہ آپ بچیوں کی شادی کریں، یہ مدد وہاں سے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے بچیوں کی شادیاں بھی کیں، پھر حج بھی کیا، مدینہ حاضری بھی ہوئی، اور آج میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مشاہدہ اور سنیے۔ ایک لڑکا جو کہ روزانہ تقریباً 3000 درود پاک پڑھتا تھا، اور پڑھتے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ اللہ پاک نے اسے بہت مال و دولت دیا، اور وہ ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وہ کمپنی کا سب سے بڑا آفیسر بن گیا، حتیٰ کہ پھر کمپنی کا کوئی بھی پروجیکٹ یا کام ہوتا تھا تو اس کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اور پہلے غربت اتنی تھی کہ ان کے والد صاحب نے غربت کی وجہ سے ان کی کچھ زمینیں تھیں وہ بھی بیچ دی تھیں۔ پھر اللہ پاک نے اسے اتنا مال و دولت دیا کہ اس نے وہ زمین اپنی واپس خریدی، اور اللہ پاک نے اسے گاڑیاں بھی عطا کیں، اور اس نے مزید بتایا کہ میرے چہرے پر دانے تھے، میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیتا تھا، اور الحمدللہ وہ دانے بھی ختم ہو گئے۔ اللہ پاک نے بہت مال و دولت سے، عزت سے، شہرت سے بھی نوازا۔ اب ایک مشاہدہ مزید سنیں، اور یہ بہت ہی حسین مشاہدہ ہے، جیسے دوسرے مشاہدہ آپ سب کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ بھی ایک بھائی کا مشاہدہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مشاہدہ میں شیئر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان، روحانیت، سب کچھ قربان، بلکہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام ہی ایمان اور روحانیت ہے۔ اور وہ یہ کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاکٹر انیلا صاحبہ، ایک ڈاکٹر ہیں، ان کو پیغام دیا کہ مشاہدے چھپاؤ نہیں، لوگوں کو بتاؤ، میری امت بہت پریشان ہے، ان کو بتائیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں، سبق حاصل کریں، عمل کریں اور سکون پائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات ہے غالباً 12 رمضان کی 2025 کی، اور کہتے ہیں بہت مبارک شام تھی کہ جب ہماری گفتگو شروع ہوئی۔ بھائی کچھ دن سے کہہ رہا تھا کہ تقریباً 6 ماہ گزر گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ان کو تقریباً 12 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھائی مشرف ہو چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا مکمل تقوی سے درود پاک پڑھو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد 1-1.5 ماہ میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تقوی کا اس لیے بولا کیونکہ ان دونوں میں وہ آن لائن فیمیل ٹیچر کے ویڈیو لیکچر سن رہا تھا، کیونکہ وہ ایک طالب علم تھا۔ میں نے کہا چاہے کچھ ہو جائے آپ نے فیمیل ٹیچرز کے لیکچرز نہیں سننے۔ تو کہنے لگا کہ اگر تقوی کے ساتھ پڑھنے سے بھی زیارت نہ ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں لکھ کے دے دوں گا، چاہے مجھ سے سائن کرا لو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اب تقوی کے ساتھ پڑھوں گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 13 رمضان المبارک کو، یہ 2025 کی بات ہے، سحری کے وقت مجھ سے باقاعدہ اس نے تاریخ لکھ کے سائن کروایا، کیونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی، اس لیے پھر میں نے بھی سائن کر دیا۔ سائن کرنے کے ساتھ ہی میری روح بھی کام گئی تھی کہ آج میں نے کس بات پہ اور کتنا بڑا سائن کیا ہے، اور اگر سائن نہ کرتا تو وہ نہ میری بات پر یقین کرتا، نہ وہ تقوی کے ساتھ درود پاک پڑھتا، اور نہ ہی وہ کامیاب کر خادم درود و خادم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا۔ اس لیے سائن کیا تھا، اور سائن کے ساتھ نیچے ہی میں نے لکھ دیا تھا کہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا 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 کثیرا۔ یہ لکھنے کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تو کوئی اوقات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کرنا۔
اور میں نے تو بس کوشش کی ہے کہ آپ کی امتی کو آپ سے ملانے کی۔ میں خود بھی دعا کرنے لگا کہ میری بات سچی ہو جائے اور شرمندگی نہ ہو۔ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ 1 ماہ 1-2 دن گزرنے کے بعد بھائی خواب میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نہ صرف مشرف ہوئے بلکہ بات چیت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ایک اور موٹیویشنل آپ سب کے سامنے مشاہدہ پیش کروں گی، درود شریف کا ہی ہے، اور یہ ہے کہ ایک بہن بتاتی ہیں کہ 2 دن سے میرے دانت میں بہت درد تھا اور ساتھ میں منہ میں چھالے بھی بن گئے تھے، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو کل شام کو دوائی بھی لے کر آئی مگر رات کو پھر سے درد شروع ہو گیا، اور 2 بار جا کے میں نے اپنی مما کو اٹھایا کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اور مما نے بھائی کو کال کی کہ دوا کی مگر وہ لانا بھول گیا۔ مطلب بھائی کو انہوں نے کال کی ان کی مدر نے کہ دوائی لیا، لیکن وہ لا نہیں سکے، بھول گئے۔ تو پھر درد میں اور اضافہ ہوتا گیا اور مسلسل روتی رہی، درود شریف کا ورد جاری رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے سو گئی۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی آنکھ لگی میری قسمت جاگ اٹھی اور خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک مسجد سے باہر آ رہی ہوں اور مسجد کے صحن میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کے گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں بھی وہاں پیچھے بیٹھ گئی مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آگے بلوایا۔ میں آگے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی، مسلسل رو رہی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی اور مجھے چپ کروایا، مجھے دم کیا اور مدینے کی حاضری کی خوشخبری بھی سنائی۔ کہتی ہیں کہ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور درد کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنے پیارے پیارے مشاہدات ہیں، جتنا سنیں اور جتنا آپ سے شیئر کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور اللہ پاک نے درود پاک میں ایک تاثیر ہی ایسی رکھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی صیغہ ہو، درود ابراہیمی ہو، درود خضری ہو، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا کوئی شارٹ درود ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، صلی اللہ علیہ محمد ہو، کوئی بھی درود شریف، اس سب کے ہی اپنے انوارات اور برکات ہیں۔ لیکن میں ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جب آپ سارے درود شریف پڑھ چکے ہو نا، آپ آخری تسبیح آپ نے رات کو کی ہو، اس کے بعد ایک تسبیح نماز والا سلام ضرور پڑھ لیا کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ یقین کیجئے کہ اگر سلام کا جواب آ گیا نا، اور وہ آتا ہی ہے، اور یہ تو آپ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سلام پیش کر رہے ہیں، تو وہاں سے تو لازمی آنا ہے، دعاؤں کے ساتھ آنا ہے۔ اگر ہمیں ان کی دعا لگ گئی، اگر ان کا سلام کا جواب ہمیں آ گیا، جو آنا ہی آنا ہے، تو ہم کیا، ہماری نسلیں بھی سنور جائیں گی، ہمارے ساری بگڑیاں بن جائیں گی، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش کیجئے کہ خود بھی درود شریف اور درود و سلام بھیجا کریں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں، کیونکہ یہ وہ نور ہے جو ہمیں اپنے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے نا، ہمیں سب کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ سب کی زندگیاں، دین دنیا آخرت سب کی سب منور ہو جائے اس درود و سلام کی روشنی سے، اس درود و سلام کے نور سے۔ تو چلیں خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینے کی بہت پیاری پیاری صورتیں ہیں، بہت آسان ہیں۔ آپ کوئی موٹیویٹڈ ایسی کوئی پوسٹ دیکھیں وہ شیئر کر لیں، اسٹیٹس پہ لگا دیں، کوئی ویڈیو دیکھیں اس کو لگا دیں، کوئی اپنا ہی کوئی اچھا سا ایکسپیرینس ہوا ہو، کوئی آپ کی اپنی آبزرویشن ہو درود شریف سے ریلیٹڈ جو آپ نے فیل کیا ہو، آپ کو فائدہ ہوا ہو، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، آپ کے توسط سے پڑھیں گے تو اس کا اصالِ ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔